ہے یہ حدیث لکھی ہے، اس نے خیانت کی ہے، اس نے دین کی تبلیغ نہیں کی، اس نے اپنی خاص سوچ کی تبلیغ کی اور سہارا لیا اس نے حدیث کا۔ اب آ جائیے، میں اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں اولیاء کرام سے عقیدہ رکھنے والے، اسلام کے اندر سرخ رنگ کی حیثیت کیا ہے شریعت کے اندر۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سن لیجئے کہ سرخ کپڑا حرام نہیں ہے، بہت دلائل کے بعد اگر ہوگا تو مکروہ ہوگا، اور یہ بھی اس کے لیے کہ جس کی عقل حاضر ہے، اور جو مجذوب ہے اس کے لیے تو یہ حرام اور حلال اس کی چیز کا تو کوئی تعین ہی نہیں۔ اب آ جائیے، یہ سادہ گفتگو کروں گا تو پھر کوئی گمراہ کر دے گا۔ اب میں دلائل دینا چاہتا ہوں، اور پولیس یہ دلائل ذرا یاد کر لیجیے۔ سیدی موسیٰ سہاگ سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے۔ اب حدیث میں چلیے، منع کی ایک حدیث ہے، بخاری میں ہے کہ بطور فراش آپ نے سرخ رنگ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ نسائی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو سرخ لباس پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ سنیں، ترمذی شریف میں ایک آدمی نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور حضور کے پاس آیا، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ جو آپ کو بندہ پیش کرے گا حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف بنانے کے لیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے، ساری احادیث مبارکہ کو پڑھنا ہوتا ہے، سارے بیانات کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سرخ رنگ کے کپڑے پہنے، دھیان سے سنیے گا۔ سنن ابی داؤد، اس میں حدیث ہے کہ ہلال بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج میں مینا کے مقام میں سرخ حلہ لیے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ سرخ رنگ آ گیا کہ آپ نے جو حج کروایا ہے اس کے اندر مینا کے مقام میں خطبہ دیتے ہوئے سرخ حلہ پہنے۔ یہ حلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 یمنی چادریں ہوتی۔ بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے کہ برا بن عازب کہتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ حدیث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلہ میں دیکھا، بڑے حسین لگ رہے تھے، اور ان جیسا کوئی حسین مجھے دکھا نہیں پھر کبھی، نہ میں نے دیکھا۔ تو امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کا حلہ پہنتے تھے، سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے۔ برائدہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ گاؤن پہنے ہوئے آئے، سرخ رنگ کا، چھوٹے تھے، سرخ رنگ کا کپڑے پہنے ہوئے آئے، تو حضور خطبہ دے رہے تھے، یہ جب داخل ہوئے، یہ گرنے لگے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کر جا کر اپنے بچوں کو پکڑا۔ تو یہ حسن و حسین نے خود تو نہیں سلوائے تھے کہ امام حسن و حسین نے سرخ رنگ کے گاؤن پہنے ہوتے، تو بچے تھے، تو کس نے دیے ہوں گے؟ بی بی فاطمہ نے۔ تو کیا بی بی فاطمہ خود لائی؟ نہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی تو پتا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرخ رنگ حرام، مرد کے لیے حرام نہیں ہے۔ اب آ جائیے، صحابہ کا فتویٰ کیا ہے اور ائمہ کا فتویٰ کیا ہے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن جعفر، اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، امام نخعی، ابو قلابہ، حضرت ابو وائل اللہ ان سے راضی ہو، فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ مطلق جائز ہے۔ یا آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہو تو میرے استاد محترم شارح مسلم شریف، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی، حضرت عطا، حضرت طاؤس، حضرت مجاہد اللہ ان پر رحمت مزید فرمائے، فتویٰ دیتے ہیں کہ گہرا سرخ رنگ مکروہ ہے، صرف گہرا سرخ رنگ مکروہ ہے۔ یہ لفظ حرمت میں تو گفتگو ہی کوئی نہیں کر رہا، مکروہ ہونے پہ گفتگو کریں کہ یہ مکروہ ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سرخ رنگ زینت کے لیے ناجائز ہے، ویسے پہنے تو جائز ہے۔ تو موسیٰ سہاگ زینت کے لیے نہیں پہنتے تھے، کسی نے کہا کہ انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ زینت کے لیے، تو وہ زینت اور تکبر کے لیے نہیں پہنتے تھے۔ کیوں پہنتے تھے یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ علامہ علاؤالدین حنفی فرماتے ہیں زرد، زعفرانی، سرخ اور پیلا رنگ مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ مکروہ، لفظ مکروہ پہ ہی گفتگو ہو رہی، مکروہ ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ حرام کو نہیں کہتے، مکروہ کہتے ہیں ڈس لائکڈ، مکروہ ہے۔ منتخب فتاوی میں نقل کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے سرخ و سبز لباس پہننا بلا کراہت جائز ہے۔ لو، علامہ شرن بلالی فرماتے ہیں سرخ رنگ کا لباس پہننے کی حرمت پہ ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے، نص قطعی نہیں ہے کہ قرآن مجید یا سرکار کا اسٹرکٹلی آرڈر ہوگا یہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہاں، اگر سرخ رنگ سے کسی سے تشبیہ ہوتی ہو یا پہننے والے میں تکبر ہو
تو پھر مکروہ ہے، تو وہ بھی مکروہ ہوا۔ اگر سرخ رنگ آپ کے دور میں کافروں کا شعار ہے، کافر پہنتے ہیں، تو پھر بھی مکروہ ہوگا، حرام پھر بھی نہیں ہے۔ محض اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے سرخ کپڑا پہننا مکروہ نہیں ہے۔ تو اعتراض کرنے والے بتائیں کہ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ تکبر کے لیے پہنتے تھے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں اگر سرخ رنگ کفار کا شعار ہے تو اجتناب کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ گھروں میں سرخ رنگ جائز ہے، مجالس میں اجتناب کیا جائے۔ یہ میں نے آپ کو دلائل دی ہے۔ مزید پڑھنا چاہیں تو میرے استاد محترم شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی، ان کی مسلم شریف کی جو شرح ہے اسے جا کے پڑھ لیجیے۔ قرآن میں تو اس پہ گفتگو نہیں ہے کہ قرآن نے کہا ہو کہ سرخ رنگ نہیں پہنو، حدیث میں، اور علماء کے فتاوی پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں سرخ رنگ پہننا زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، اور وہ بھی تب جب کوئی علت خارجی ہو، حرمت کے دلیل کہیں نہیں ہے۔ سرخ رنگ پہننے کی احادیث کی سند بڑی مضبوط ہے جس میں سرخ رنگ پہنا گیا، اور سرخ رنگ سے منع کرنے والی جو احادیثیں ہیں ان کی چین جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ مجذوب ہیں، اور ان کے اوپر وہ جو احادیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ لاگو ہی نہیں ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجذوب ہیں، اور اگر لاگو ہوتی بھی ہوں تو سرخ رنگ کا لباس جو ہے وہ پہننا حرام ہرگز نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا ظلم کرتا ہے مولوی، کہ وہ حدیث تو بیان کرے گا لیکن وہ حدیث بیان کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور ان کا دین مد نظر نہیں ہوتا، جماعت مد نظر ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میں اپنے سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ جماعتوں کی تبلیغ مت کرو، تبلیغ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی کرو، کیونکہ جماعت کی تبلیغ کرتے ہوئے آدمی کو کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، آدمی کو انکمپلیٹ بات کرنا پڑتی ہے، آدمی کو حدیث کا اتنا ٹکڑا اور قرآن کی اتنی آیت بیان کرنی پڑتی ہے جو اس کے جماعت سے میچ کرتی ہو، باقی وہ سب کی سب چھوڑ دے گا۔